سائفر کیس تو بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اس ملک میں کوئی انٹرنیشنل کوئی بھی ملک ہے وہ ہمارے ملک میں مداخلت نہ کرے، تو اس سے کوئی جرم تو نہیں ہے۔ جس شخص نے ملک کا دفاع کیا جو کہ ہیرو ہے ہماری قوم کا، اس کو آپ نے مجرم بنا دیا۔ اس سے بڑی بدقسمت قوم اور نہیں ہو سکتی۔ جنہوں نے توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں لیں، ان کے خلاف تو آج تک نہ مقدمہ بنا، اور اگر مقدمہ بنا بھی ہے تو وہ اس سست رفتاری کا شکار ہے جس کو 10 سال 15 سال ہو گئے ہیں، وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کے نظام انصاف کے اوپر بدنما داغ لگ چکا ہے جس کو دھونا بہت مشکل ہے۔ ہم کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کریں گے تو وہ انٹرنیشنل ورلڈ کیا کرے گی؟ ہمارے سامنے یہ مقدمہ اٹھا کے رکھ دے گی، تو ہمارا انٹرنیشنل لیول پر بھی کیس کمزور ہے۔ جتنی پاپولرٹی اس وقت عمران خان کی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ عمران خان نے 76 سال بعد ایک ہجوم کو قوم بنا دیا۔ پی ٹی آئی کی بہت ساری خواتین ہیں، ان کو سب جیل میں نہیں جو ہے وہ رکھا گیا، تو بشرا بی بی کو کیوں سب جیل میں جو ہے وہ رکھنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ نہ جاتی نا تو یہ گرفتار کرنے آتے ڈسگریسفل طریقے سے۔ السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ الیکشن 2024 جو ہیں وہ سر پر ہیں، 8 فروری سر پر ہے، جہاں تمام سیاسی جماعتیں اپنی ان کی سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور الیکشن کے لیے جو ہے وہ ان کی کیا کہیں گے مکھن بھی لگا رہے ہیں، ان کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں، اور یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ لوگ انہیں ووٹ دیں اور وہ یہ الیکشن جیتیں۔ لیکن جہاں دیگر جماعتیں جو ہیں وہ ان سرگرمیوں میں مصروف ہیں، وہیں پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ عمران خان کا سائفر کیس اور اس میں ان کو 10 سال کی سزا، کل بشرا بی بی کو سزا، یہ سب معاملات عمران خان کی وکلا ٹیم کس طریقے سے حل کر رہی ہے، اور شعیب شاہین صاحب جس طرح وہ پہلی دفعہ انہیں 47 سے پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پر جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ اپنی کیمپینز کو جو ہے وہ ٹائم دے رہے ہیں یا عمران خان کے کیسز کو ٹائم دے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کو ٹائم دے رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے بتائیں کہ عمران خان کا سائفر کیس جو ہے وہ جس میں انہیں 10 سال کی سزا ہوگی، بیسکلی یہ کیا ہے اور یہ کون سی ایلیگیشنز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں 10 سال کی سزا دی گئی ہے؟ دیکھیے، سائفر کیس تو بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اس ملک میں کوئی انٹرنیشنل کوئی بھی ملک ہے وہ ہمارے ملک میں مداخلت نہ کرے، تو اس سے کوئی جرم تو نہیں ہے، بلکہ یہ پرائم منسٹر کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ یہ کہے اور یہ کرے، بلکہ وہ کوئی بھی ملک کے اوپر حملہ ہو، ملک کی سلامتی خود مختاری پہ حملہ ہو، اس کے فرائض میں شامل ہے کہ اپنے ملک کا دفاع کرے۔ جس شخص نے ملک کا دفاع کیا جو کہ ہیرو ہے ہماری قوم کا، اس کو آپ نے مجرم بنا دیا۔ اس سے بڑی بدقسمت قوم اور نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن جو لوگ، جو ادارے یا جو پولیس یا ایف آئی اے جنہوں نے یہ مقدمہ بنایا، اور وہ جو بونے سیاستدان ان کی ملی بھگت سے اور الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے ان کے خلاف مقدمات چلائے، اور وہ بھی حق کے دفاع نہیں دیا گیا، وکیلوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا، وکیلوں کو سنا نہیں گیا، ہماری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کی گئی، ہمارے گواہ نہیں آنے دیے گئے، تو اس طرح مقدمے کو چلانا اور اس پہ سزا دینا بالکل ہی غلط ہے، ناانصافی ہے اور انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ آگے پاکستان تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہے؟ چیئرمین کو تو 10 سال کی سزا ہوگی، تو اب پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ دیکھیں، ہم اس میں خلاف اپیل کریں گے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ پہلی پیشی پہ ہی یہ ختم ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ آن دی فیس آف اٹ یہ اللیگل اینڈ ان لافل ہے۔ یہ صرف اس لیے سزا دی ہے تاکہ لوگوں کو ایک ڈیمورلائز کر سکیں، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں لوگ مزید اٹھیں گے، اس کے نتیجے میں لوگوں میں اور غصہ اور نفرت ہے، اور اس ظلم کا بدلہ انشاءاللہ وہ ووٹ سے لیں گے۔ سر سوری ٹو سے، لیکن ایک عام تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی وکلا کی ٹیم اتنی سنجیدہ نہیں لے رہی، ان کو لیٹ آتی ہے، غیر حاضر ہوتی ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں، وکیلوں کو تو اندر جانے نہیں دیا گیا، وکیل باہر انتظار کر رہے ہیں، اور وہاں اندر جب جانے بھی دیا ان کو ایک اور کمرے میں بند کر دیا گیا، پیچھے سے پروسیس چلایا گیا۔ جب آپ وکیلوں کو ایک جیل کے اندر جانے کے لیے، میں اور آپ ایسے تو نہیں گھس جائیں گے نا، آپ کو وہاں ہمیں 2 گھنٹے انتظار کرانا پڑتا تھا۔ تو جب وکیلوں کی ٹیم کو آپ اندر نہیں جانے دیں گے، ان کے آرگومنٹس نہیں سنیں گے، ان کی بحث نہیں سنیں گے، ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں لیں گے، ان کے گواہان کو نہیں آنے دیں گے، تو مجھے بتائیں کہ پھر جب آپ نے ون سائیڈڈ انصاف کا قتل کرنا ہے، تو وہ انصاف کا قتل ساری پبلک کے سامنے ہوا، ساری قوم کے سامنے ہوا، سب کے سامنے ہوا، اور اس کا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ بہتر آئے گا۔ اچھا، کل بشرا بی بی کو بھی توشہ خانہ کیس میں 14 سال کی قید سنا دی گئی، پھر ان کو ڈیالہ جیل لے جایا گیا، وہاں سے بنی گالہ لے کے چلے گئے۔ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اس قسم کے کوئی ہو سکتے ہیں اتفاق کہ ان کو جو ہے زمان پارک لے جایا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سمپل
ایک کیس ہی نہیں بنتا. توشہ خانہ والا کیس کے 3 حصے کیے ہوئے ہیں. جنہوں نے توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں لیں ان کے خلاف تو آج تک نہ مقدمہ بنا, اور اگر مقدمہ بنا بھی ہے تو وہ اس سست رفتاری کا شکار ہے جس کو 10 سال 15 سال ہو گئے ہیں, وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. یہ اس کیس میں 25 دن کے اندر 6 تاریخ کو 6 جنوری کو فرد جرم عائد ہوتی ہے, 25 دن کے اندر سزا بھی سنا دی گئی. اس میں بھی وہی ہوا, وکیل باہر کھڑے ہوئے, اندر نہیں آنے دیا گیا, اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی, اور نہ صرف اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی بلکہ گواہان کی جو فہرست ہم نے دینی تھی یا جو کوئی پروسیس ہونا تھا قانونی طور پر وہ ہوا ہی نہیں. اس انصاف کا قتل سب کے سامنے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ سب کچھ ہر ایک کو پتہ ہے. اور اس کا میں ایک بات بتا دوں, اب ایک اور ناانصافی کوئی ایک تھوڑی ہوئی ہے, عمران خان کے ساتھ جاتی تو ہوئی ہے, ان کی پارٹی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے, ہم سے بلے کا نشان چھین لیا گیا, اور میرا انتخابی نشان AK-47 میں فاختہ ہے. لیکن ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بھائی عمران خان کا نمائندہ کون ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا انتخابی نشان فاختہ ہے, جو میرے والے حلقہ جو ہے. تو اس طریقے سے یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نقصان ان لوگوں کو, بونے سیاستدانوں کو ہو رہا ہے, اس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے, اس کا نقصان ہمارے ملک کے نظام انصاف کے اوپر بدنما داغ لگ چکا ہے جس کو دھونا بہت مشکل اور لمبے عرصے کے لیے یہ ہمیں فیس کرنا پڑے گا, ایون انٹرنیشنل لیول پہ. کیونکہ ہیومن رائٹس وائلیشنز یا انصاف کی فراہمی میں اگر رکاوٹ ہو تو اس کو دنیا بہت سیریسلی دیکھتی ہے. اور دیکھیں جب ہم کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کریں گے, جب وہاں انصاف عام آدمی کو نہیں ملتا اس کی بات کریں گے, تو وہ انٹرنیشنل ورلڈ کیا کرے گی؟ ہمارے سامنے یہ مقدمہ اٹھا کے رکھ دے گی. تو ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ بھی کیس کمزور ہوگا, ہمارے ملک کی ریاست کو نقصان ہوا, ہمارے ملک کی اکائیوں کو نقصان ہوا, ہمارے ملک کی معاشی تباہی مزید بڑھے گی, ہمارے ملک میں مزید سیاسی عدم استحکام آئے گا. اس کا نقصان ہماری ریاست کو ہے, اس کا نقصان ہمارے ملک کی 25 کروڑ عوام کو ہے. سر ان سب معاملات میں آپ خود بھی جو ہے وہ AK-47 سے کھڑے ہیں, تو آپ کی کیمپینز کیسی جا رہی ہیں؟ کیونکہ دیگر سیاسی جماعتوں کے تو جلسے جلوس ہم دیکھ ہی رہے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف اس طریقے سے جو ہے وہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی. نہیں, الحمدللہ ہم ہر روز جلسے بھی کر رہے ہیں, جلوس بھی نکال رہے ہیں, پروگرام بھی کر رہے ہیں, جا رہے ہیں لوگوں کے پاس, اور لوگوں کا جو والہانہ استقبال ہے میں آپ کو بتاؤں انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ کسی جگہ سے ہم گزرتے ہیں, مارکیٹ سے گزرتے ہیں, جگہ سے گزرتے ہیں, لوگ خود ہمارے پوسٹر لیتے ہیں, ہمارے سے محبت کرتے ہیں, تصویریں اترواتے ہیں, وہ خود ورک کر رہے ہیں. ہمارے ورکرز, ہمارے عوام خود کام کر رہی ہے. جتنی پاپولیرٹی اس وقت عمران خان کی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی, اور اس وقت عمران خان نے 76 سال بعد ایک ہجوم کو قوم بنا دیا. اب آج قوم ایک وین کے تحت کھڑی ہے. عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں, عمران خان کو حقیقی آزادی کا علم بردار سمجھتے ہیں, عمران خان کو جرت اور ہمت کی علامت سمجھتے ہیں لوگ. اور الحمدللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی محبت عمران خان کے لیے, اور میں تو اس کے ایک سپاہی, اس کے ایک ورکر, اس کے ایک کارکن, اس کے ایک نمائندے, اس کے وکیل کے طور پر جب لوگوں کو بھی جاتا ہوں, ہمارے ساتھ جتنی لوگ محبت سے پیش آتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے الحمدللہ. لیکن پولیس ہمارے رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے, ہمارے لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے, ہمارے سپورٹرز کو تنگ کر رہی ہے, ان کو ٹیلی فون کرتی ہے, ان کو کسی کو بند کرتی ہے, کسی کے خلاف فون کر کے ان کو کہتی ہے کہ آپ کام نہ کریں. تو یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, ہمیں تو الیکشن مخالفین کے مقابلے میں نہیں لڑ رہے, ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں پولیس کو, ہمارے مخالفین پولیس کو استعمال کر رہے ہیں. اور یہ کتنی غلط حرکت ہے. میں نے الیکشن کمیشن کو کل درخواست دی ہے, لیکن ابھی تک کوئی اس کے اوپر اثر نہیں ہوا, اور انشاءاللہ میں ریٹ پٹیشن بھی آج فائل کر دوں گا. لیکن یہ جو کچھ کرنے لگے ہیں اس سے دیکھیں میرا حلقہ کون سا ہے, 47 جو عمران خان کا گھر کا حلقہ ہے, جس میں بنی گالہ بھی آتا ہے, جس میں سپریم کورٹ آتی ہے, ہائی کورٹ آتی ہے, جس میں پارلیمنٹ آتی ہے, جس میں پریزیڈنسی آتی ہے, ڈپلومیٹک انکلیو آتا ہے. وہاں اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر باقی جگہوں پہ کیا ہوتا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, یہ زیادتی کر رہے ہیں. یہ نظام انصاف کے ساتھ تو زیادتی کر ہی رہے ہیں, یہ جمہوریت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, یا آئین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, یا قانون کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس کا بدلہ عوام لے گی عوامی انقلاب کے ذریعے, اور وہ عوامی انقلاب آئے گا 8 فروری کو. لوگ دیکھنا, ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہوگا, لوگ باہر نکلیں گے, اور انشاءاللہ جب ہم جیتیں گے عمران خان کو بھی انصاف دیں گے, اور ملک میں نظام انصاف بھی بہتر کریں گے, قانون کی حکمرانی بھی ہوگی, اور معاشی استحکام بھی لائیں گے. سر کیا 8 فروری سے قبل عمران خان جو ہے وہ لوگوں کے درمیان کوئی چانسز ہیں؟ لوگ کیونکہ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں جس طریقے سے آپ بات بھی کریں. دیکھیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ظالم سامراج, یہ سیاسی بونے, یہ سارے مل کے ان کو باہر نہیں آنے دیتے, کیونکہ وہ ڈرتے ہیں. آج عمران خان کو چھوڑ دیں,
اس نے کہا ہے نا مجھے صرف 1-2 دن کی مہلت دے دو, 1 دن مجھے جلسہ کرنے دو, پورے پاکستان اگر باہر نہ نکل آئے تو پھر بتانا. اس نے تو کہا ہے نا, لیکن یہ ڈرتے ہیں, اس کو عدالت تک نہیں آنے دیتے تاکہ لوگ نہ آ جائیں اس کو دیکھنے کے لیے. تو اتنی تو یہ ڈرپوک ہیں, اتنے تو یہ کمزور ہیں. بھائی مقابلہ کرنا ہے سیاسی میدان میں, کرو نا, آنے دو سب کو, لڑنے دو ہمیں بھی الیکشن. یہ ہم جیسے ورکر کو نہیں لڑنے دے رہے, ہمارے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. ہم جہاں جاتے ہیں لوگ کھٹے ہو جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, جہاں میں جاتا ہوں عمران خان کے کارکن کی حیثیت سے, تو ہمیں نہیں وہاں سے گزرنے دے رہے, تو ان کو کیسے گزرنے دیں گے؟ کل ہمارا ورکر کنونشن تھا, پولیس نے پوری روڈ سے بلاک کر دی. ہم نے پوچھا کہ بھائی کس کیپیسٹی میں؟ جی ہم آپ کو سیکیورٹی دے رہے ہیں. بھائی سیکیورٹی روڈ بلاک کر کے دی جاتی ہے, کسی ورکر کو اندر نہیں جانے دیا. سر کل جو ہے وہ ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا ریحان زیب کا, پاکستان تحریک انصاف کے وہ امیدوار رہے ہیں. آج میں سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز بھی دیکھ رہی تھی جس میں ان کی فیملی جو ہے وہ ڈائریکٹ پی ٹی آئی پر اٹیک کری ہے کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. میرا تو دوست تھا مرحوم, آخری ٹائم میرے پاس بھی آیا تھا, یہاں مجھے ملا تھا. مجھے بہت دکھ ہے, افسوس ہے کہ سیاست میں اس قدر آگے نہیں چلے جانا چاہیے اور نہ ہی اس طرح کی حرکتیں ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں یہ سازش بھی ہو سکتی ہے الیکشن کے التوا کی. یہ سازش ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ مشتعل ہو جائیں, باہر نکلیں تاکہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن پھر کیا جائے, فالس فلیگ آپریشن کیا جائے, اور اس طرح کی حرکتیں ہو سکتی ہیں. لیکن انشاءاللہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست باشعور ہیں, ہم یقین رکھتے ہیں کہ ان کے قاتلوں تک پہنچا جائے گا اور ان کے قاتلوں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے. اور آپ دیکھیں گے سبی میں بھی تو ایک جلوس کے درمیان میں ہوا ہے. تو یہ بڑی قابل افسوس باتیں ہیں اور ہم اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اچھا سر, ایک چیز مجھے بتائیں, جس طرح کل بشرا بی بی کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ خود اڈیالہ جیل چلی گئی اور وہاں جا کے انہوں نے گرفتاری دی, لیکن رات کو جو ظفر خان صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک پروگرام میں کہا کہ وہ ایسا کچھ نہیں تھا, وہ ایک نارمل ہیئرنگ کے لیے گئی تھی, اور یہ خبر سامنے آ گئی. اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں جھوٹ بولتے ہیں. وہ وہاں گئی, نیب والوں نے کسٹڈی میں لیا, وہاں انگوٹھے لگوائے گئے, ان کو اندر رکھا گیا, وہاں ان کو کہا گیا کہ جی ہم آپ کو نہیں گرفتار کرتے, ہمارے پاس فیصلہ ریٹرن میں نہیں آیا. رات 9 بجے تک یہ سارا ڈرامہ کرتے رہے, وہ وہیں بیٹھی رہی. تو بھائی اگر وہ وہاں سے باہر آنی تھی تو اس کو اندر, جب وہ گئیں اس کے فیصلہ سنانے کے 1.5 گھنٹے بعد گئیں, تو فیصلہ سنانے کے 1.5 گھنٹے بعد ان کو اندر کیوں جانے دیا گیا, جیل کے اندر کیوں جانے دیا گیا؟ میں آپ جا سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم کسی اور کارروائی کے لیے جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے نا. تو یہ سارے ڈرامے رچاتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کل سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ کیا جا رہا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حق سچ کی آواز کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا, اس نے بالآخر باہر آنا ہوتا ہے. اچھا ایک چیز بتا کے جائیں کہ بہت پی ٹی آئی کی بہت ساری خواتین ہیں, جس طریقے سے صنم جاوید ہو گئی, دیگر ہو گئی, ان کو سب جیل میں نہیں جو ہے وہ رکھا گیا, تو بشرا بی بی کو کیوں سب جیل میں جو ہے وہ رکھنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ کیوں یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں؟ اگر یہ نہ جاتی نا تو یہ گرفتار کرنے آتے ڈسگریسفل طریقے سے اور کہتے کہ نہیں جی ہم تو گرفتار کرنے آئے ہیں, پھر جیل لے جاتے. جب یہ خود چلی گئی ہیں تو اور ڈسگریسفل طریقے سے گئی ہیں تو وہ خود گھبرا گئے, ڈر گئے, انہوں نے کہا نہیں ان کو ادھر رکھو. بات یہ ہے کہ بھائی ہم نے تو نہیں کہا نا کہ آپ ہمیں ادھر بنی گالہ میں رکھ دو. اگر آپ نے سزا سنائی تو تمہیں پھر ہمت ہونی چاہیے نا, رکھو نا جیل میں. لیکن اگر نہیں ہے تمہارے میں ہمت, حوصلہ نہیں ہے, تمہیں یہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے, لوگوں کے غم و غصوں کو تم برداشت نہیں کر پاتے, تو تم پھر یہ غیر آئینی اور غیر قانونی حرکتیں چھوڑ دو. سمپل ہے, نظام انصاف کو انصاف کرنے دو, قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اس ملک میں بہتری تبھی آئے گی جب انصاف ٹھیک ہوگا. ملک وہ ترقی کرتے ہیں جس ملک کا نظام انصاف سب سے بہترین ہو. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. بڑی خبر سے فی الوقت اتنا ہی. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.